بات کر رہا ہوں، عوام الناس کی 10% کی بات میں نہیں کر رہا جو اشرافیہ ہے، جو پبلک اسکولز، کیٹ کالجز اور مشنری اسکولز اور انگلش میڈیم اسکولز او لیولز میں پڑھاتی ہے۔ میں 90% کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو کلاس 10 تک اسی گنجلک میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ انگریزی سمجھیں یا کیمسٹری سمجھیں، ان کو فن سے تو مناسبت ہے ہی نہیں۔ بک اورینٹڈ کلچر ہے جہاں اس کو کتاب آتی ہے، فن نہیں آتا، اس کو میتھس نہیں آتا، اس کو میتھس کی کتاب آتی ہے، اس کو کیمسٹری نہیں آتی، کیمسٹری کی کتاب آتی ہے کیونکہ اس نے رٹا لگایا ہے۔ پڑھانے والے نے جس اسٹریٹجی سے پڑھایا تھا، تو آپ نے اس طریقے تعلیم سے نہ آپ سائنٹسٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی مافوق الفطرت جینیس لوگ جو ہوتے ہیں نا 10%، وہ تو نکل جائیں گے، وہ تو من جانب اللہ نکل جاتے ہیں، وہ تو ان کو اسکول سسٹمز، اس کو تو ویسٹ کے اسکول سسٹم سے نہیں نکالا ہے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے جینیس ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اسکول سسٹم سے نہیں نکلے، وہ تو بیک آؤٹ کر گئے تھے، ان کو تو اسکول میں 10ویں کلاس میں نکال دیا گیا تھا۔ آپ کے سامنے بے شمار نام ہے نا۔ تو اس وقت تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے چلیں جس نظام کو ویسٹ نے پھر اسکل لیول تو پیدا کر دیا، آپ تو 60 سال میں اب تک اسی گنجلک میں مجھے آپ یہ بتائیے، میرا یہ سوال ہے دل آپ سے، میں دینی مدارس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن میں آپ سے صرف اور صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک بہت بڑی بات ہے، آپ خدارہ یہ طے کریں، آج تک 5 بڑی طاقتوں کو دیکھ لیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، انگلینڈ ہے، جو دنیا کی چائنا ہے، یا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں۔ میرا سوال ہمیشہ ان ارباب اقتدار سے رہتا ہے، یہ سوال ہمیشہ، اور میں بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے تو اس میں ابجد بھی نہیں آتی اس تعلیمی نظام کی، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ہمیشہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی خدارہ، جس نظام تعلیم کو آپ نے شروع کیا ہے اور آپ بچے کو 2.5 سال 3 سال کی عمر میں غیر مادری زبان میں پڑھاتے ہیں، آپ دنیا کے کسی نظام میں یہ دکھا دیجئے نا، تاکہ ہم اس کو ٹیمپلیٹ ڈاکومنٹ بنا کے یہاں پہ فٹ کر دیں۔ کسی دنیا کے نظام نے 2.5 سال کی عمر کے بچے کو غیر مادری زبان میں پڑھایا اور سائنٹسٹ پیدا کر دیا ہو؟ بھائی دکھا دیں نا، آپ دکھا دیں، اسی کو فالو کر لیں، ختم ہو گئی بات۔ غلامانہ ذہنیت، احساس کمتری کا شکار ذہنیت کے ساتھ جب وہ بچہ پڑھتا ہے تو وہ بیچارہ تو ایک غیر فطری طریقہ ہے نا، غیر فطری۔ آج تو سائنس اس پہ پہنچی ہوئی ہے کہ وہ، یعنی تحقیقات تو یہ ہو رہی ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں وہ بچہ ہے اور MRI ہوتا ہے، اور آپ جب اس کو نوک کرتے ہیں ماں کے کمر کو، تو جب مادری زبان بولتے ہیں اور وہ آواز اندر پہنچتی ہے تو بچہ چونکتا ہے مادری زبان سے۔ حمل کے زمانے میں وہ جو زبان سن رہا ہے اس کو وہ چونک رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ وہ بچہ باہر آتا ہے تو وہ بیچارہ عجیب و غریب کا شکار ہے، اور وہ بیچارہ اگر مثال کے طور پہ یعنی کوئی مادری زبان اس کی اگر اردو کے علاوہ ہے تو اور بھی پریشانی کا سامان ہے کہ وہ بیچارہ خواب کسی اور زبان میں دیکھتا ہے، پڑھتا کسی اور زبان میں، صبح کوئی اور زبان سنتا ہے، گلی کوچے میں کوئی اور زبان سنتا ہے، اخبار کسی اور زبان میں آتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ایسے تعلیمی نظام سے تو اسکل لیبر بھی آپ نہیں پیدا کر سکیں گے۔ آپ جو چیز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے انجینئر، سائنٹسٹ، ڈاکٹر بھی نہیں پیدا کر سکے۔ مدارس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ بھائی وہ جو پروڈکشن اس نے پیدا کرنی تھی نا، آپ کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ پروڈکشن یہ نہیں چاہیے تھی، یہ چاہیے تھی، دس مائٹ بی اے ڈیبیٹ، اٹ کوڈ بی اے ڈیبیٹ، ڈیبیٹ از اوپن فار ایوری بڈی، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، جو انہوں نے پیدا کرنا تھا انہوں نے ان سرحدوں کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ دیکھیں اس کا فال آؤٹ کیا ہوا۔ اس کا فال آؤٹ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ نقصان کیا ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ کئی جہات پہ نقصان ہوا۔ دیکھیں، کیونکہ کسی بھی دنیا کے زندہ قومیں جب ترقی کرتی ہیں نا، ان کے پیچھے جو بیک بون ہوتی ہے وہ ان کے ایجوکیشن سسٹمز ہوتے ہیں۔ وہاں کچھ مینٹورز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ایسے افراد پیدا کرتے ہیں جو ان کو لے کے چلیں، جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ جب آپ نے احساس کمتری کی بنیاد پہ ایک نظام کو مرتب کیا تو اس کے اندر ایسے افراد نکل ہی نہیں سکتے تھے جو احساس برتری کے ساتھ، قیادت کے جذبے کے ساتھ باہر آتے۔ وہ تو کارخانہ اس کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ کارخانہ ایک مزدور پیدا کرنے کے لیے بنا تھا، اس نے ایک مزدور پیدا کر دیا۔ دوسرا نقصان اس کا سب سے بڑا یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر سے اسلام، مسلمان ہونا، اس کا پیوٹل رول، اخلاقیات، کردار، وہ اس لیے ختم ہو گئے کہ جس نظام تعلیم کو اپنایا گیا تھا اس نظام تعلیم میں تو ویسے ہی سیکولرزم تھا،
وہ تو ویسے ہی عقل پرست تھا. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بھی گیا. آپ کو وہ صفات جو آنی چاہیے تھی مسلمان کی صفات، عابد کی صفات، مومن کی صفات، خوف خدا، قناعت، سادگی، وہ ختم ہو گیا. اچھا، اور تیسرا نقصان کیا ہوا سب سے بڑا، جو اب اس وقت مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور میں اس وقت موازنہ کرتا ہوں ان پاکستانی نوجوانوں کا جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان ممالک سے جہاں پہ بالکل میں قریب کا آپ سے قریب کا ہی ملک لیتا ہوں، دور کا نہیں لیتا، کیونکہ مسلم ملک ہے ترکی. اس وقت وہاں پہ ایک تھیم ہے جو چل رہا ہے کہ بیک ٹو اوریجنز، اور وہ واپس اپنے اصل سے جو ہے وہ اس کو جوڑا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں ایک تھیم چل رہا ہے کہ ڈسکنیکٹ فرام دا اوریجنز، اور اس کو اوریجن سے یہ کیا جا رہا ہے بالکل ہی، یعنی ایسا اس درجے کا انقطاع ہے، اس درجے کی ڈسکنیکشن ہے کہ اس کو اپنے اوریجنز کا پتہ ہی نہیں ہے، فرام ویئر دے کیم. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جنریشن آپ نے پیدا کرنے جا رہے ہیں، یہ تو یتیم ہے، بالکل یہ یتیم ہے. اس کو یہ بتانے والا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی والی وارث تھا یہاں پہ، کہاں تھے تمہارے، کو آبا و اجداد بھی تھے، تمہارے پاس کوئی وراثت تھی، تمہارے پاس کوئی چیز تھی، کچھ متاع تھا جو چلا گیا. المیہ یہ رہا، نقصان یہ ہوا کہ ان 200-300 سالوں میں یہاں پر خلافت کا وہ وجود تو رہا نہیں ہے، بادشاہت رہی ہے، خلافت کا وجود تو رہا نہیں. تو دنیا پہ حکومت کی نہیں ہے، محکوم رہے ہیں، تو وہ ذہنیت تو تھی. امت پناہ نظام نے وضع کرنا تھا، مربیین نے ڈالنا تھا امت پناہ کے امت سے جڑتے، وہ پیدا نہیں ہوا. تو ایک محکومانہ غلامانہ ذہنیت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ مطلب نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. دیکھیں، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی نہیں. اس کی وجہ تو یقیناً یہ تھی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کہ دو متوازی ٹو پیرالل سسٹم آف ایجوکیشن سے کانسیکوینٹلی یہ ڈیزاسٹر ہونا ہی تھا. یہ تو ہونا ہی تھا نا، یہ تو جب شروع ہوا تھا ہونا ہی تھا. اسی وجہ سے علماء کے اصولی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے نا، 1200 سال کی تاریخ دیکھیں گے اگر اسلام کی، 1200 سال کی جو تاریخ ہے شروع کی، وہاں علم جو ہے نا ایک اکائی ہے، وحدت ہے، اس میں تقسیم نہیں ہے، اس میں قدیم جدید مشرق مغرب کی بہت زیادہ تفریق نظر نہیں آتی ہے. علم علم ہے، علم علم ہے. لیکن جسے علم کہا جاتا ہے وہ مقاصد حیات سے بحث کرتا ہے، لوازم حیات سے بحث نہیں کرتا ہے. لوازم حیات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اس کی، وہ اس کے ذریعے خالق کا تعارف کراتا ہے، مخلوق کا تعارف نہیں کراتا ہے. وہ سب سے پہلے خالق کا تعارف کراتا ہے، پیدا کرنے والے کا تعارف کراتا ہے، الہ کا تعارف کراتا ہے. تو یہ تو چلتا چلا رہا تھا، اور اسکلز ثانوی حیثیت رکھتی تھی، اس سے منع کبھی بھی نہیں کیا گیا. تو پہلے یہ تعارف ہوتا تھا، اس کے بعد اسکلز دے دی جاتی تھی، تاکہ جب وہ خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ان اسکلز کو استعمال کرے گا تو اس کے اندر نافیت کا پہلو ہوگا. اور اگر وہ انسانی نہیں بنا ہوگا تو وہ تو ایک حیوان ہے، بلکہ بلہم عدل، اس سے زیادہ خطرناک درندہ. ایک بگڑا ہوا انسان جتنا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اتنا کوئی درندہ بھی کسی درندے کو نقصان نہیں پہنچاتا. اگر آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہیں گے تو دیکھیں، قیام پاکستان کے بعد یقیناً یہ متوازی نظام تعلیم مطلوب نہیں تھا. دو الگ الگ سسٹمز کبھی بھی ذہن میں نہیں تھے، بلکہ دونوں کو ملا کر یکجا کر کے خالص دینی بنیادوں پر ایک نظام تعلیم کو وضع کرنا تھا. خالص دینی بنیادوں پہ. جب میں دینی بنیادیں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، نظام تعلیم جو ہے نا ایک پیرامڈ ہے، لیکن یہ الٹا پیرامڈ ہے. اس کے سرے میں چند چیزیں ہیں، چند ان کے اوپر یہ پورا نظام کھڑا ہوا ہے. وہ بنیادیں ہیں، وہ بنیادیں. تو وہ دینی نظام وضع کرنا تھا، اور جس میں دین اور دنیا کو اس طرح جمع کرنا تھا کہ دین جو فرض عین درجے کا علم ہے وہ اس کو پہنچ جائے،
جو فرض عین ہے، جو آپشنل نالج نہیں ہے، جس کا محشر میں حساب ہے. بیکاز اگنورینس از نو ایکسکیوز نیدر ان دس ورلڈ نور ان آخرہ. نسیان عذر ہے، بھول گیا عذر ہے. 24 گھنٹے کا زندگی کا آپ کا علم جو آپ کو حلال حرام کی پہچان کرا سکے، اللہ کی معرفت کر سکے، اور اللہ کے احکامات کا، فرائض کا تعارف ہو سکے، یہ تو فرض عین ہے. اس درجے کا تو علم دینا تھا. آگے آپ کو اسکلز دینی تھی. یہ مطلوب تھا قیام پاکستان کے وقت. انفارچونیٹلی کہ جو 2-3 سال کے اندر جو احوال آئے امت پر، اور جو اس ملک پر، اور جو اصل قیادت تھی جس نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، وہ قیادت ہی نہ رہی 3-4 سال کے عرصے کے اندر. تو بہت ساری چیزیں پس پش چلی گئیں. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ ان حضرات کی نظر میں ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، ان کے افکار آپ جب دیکھیں گے، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحریریں، مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کی تحریریں، ان حضرات کی اکابرین کی، حضرت بن نوری نور اللہ مرقدہ کی، آپ جب ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کی تحریریں، وہ حضرات جو قیام پاکستان کے وقت اول دستے میں موجود تھے، ان حضرات کی جب آپ کوششیں دیکھیں گے تو ان کے نزدیک تو بالکل ایک ہی نظام تھا، وحدت نظام تھا. دیکھیں، نظام تعلیم کی وحدت، یکسانیت، یکجہتی، یک رنگی، یہ لازم ہے امت کی یکجہتی کو، یہ لازم ہے امت میں یکسانیت، یکجہتی، یک رنگی کو. آپ وہاں اگر اس کو ختم کریں گے تو امت ٹوٹے گی نیچے. پھر فرق آئے گا یہ والا جو آپ کہہ رہے ہیں